الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ جب جو دوست آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور وہ مصافحہ کرتے ہیں یعنی ہاتھ ملاتے ہیں اور مجھ پر یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یاد رکھیے جہاں بھی حدیث میں یا روایت میں گناہ معاف ہونے کا ذکر ہے وہاں سے مراد چھوٹے گناہ ہیں جنہیں صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے، کبیرہ گناہ توبہ ہی سے معاف ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ اس دور میں دیکھا گیا ہے کہ علم دین سے دوری کے سبب اور جہالت کے اندھیرے کے سبب چونکہ لوگ نالج سے دور ہیں، علم سے دور ہیں، اور جہالت ایک ایسا برا ترین مرض ہے کہ جس کو لگ جائے اس کی دنیا بھی برباد کر دیتا ہے اور اس کی آخرت بھی برباد کر دیتا ہے۔ جہالت کے بارے میں بڑی دلچسپ بات کروں گا، ہو سکتا ہے کہ کئیوں کو پہلی مرتبہ یہ سننے کا موقع ملے۔ اتنا بدترین مرض ہے جہالت کہ ایک مروی ہے کہ اللہ کریم نے جب جہالت کو پیدا فرمایا تو اسے فرمایا آگے آ، تو یہ پیچھے چلی گئی، پھر فرمایا پیچھے جا تو یہ آگے آ گئی۔ یعنی یہ وہ بدترین چیز ہے کہ جس نے اللہ کریم نے جب اس کو بنایا تو اس نے پیدا ہوتے ہی یعنی اس کو بنایا گیا تو یہ بنتے ہی اس نے اللہ کے فرمان کا الٹ کیا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ اپنے خالق کی نہیں بنی تو کسی اور کی کیا بنے گی۔ تو اللہ کریم نے اسے فرمایا کہ مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم ہے تو مجھے میری مخلوق میں سب سے زیادہ ناپسند ہے اور میں تجھے اپنی مخلوق کے بدترین لوگوں میں رکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ جن لوگوں کو علم نہیں ہے نا وہ کہاں کھڑے ہیں، جو علم حاصل نہیں کرتے وہ کہاں کھڑے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت ان لوگوں کو ہوگی کہ جن کو دنیا کے اندر علم حاصل کرنے کا موقع ملا لیکن انہوں نے علم حاصل نہیں کیا، اور اس کے بعد ان لوگوں کو حسرت ہوگی کہ جنہوں نے علم تو حاصل کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ اللہ کریم ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے اور جو علم حاصل کیا، جو نالج حاصل کیا، اس پر عمل کرنا بھی نصیب فرمائے۔ تو آج میں بیان کروں گا ایک بڑا اہم ترین ٹاپک کہ جس کی اس دور میں بہت زیادہ حاجت ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک مسلمان کی عزت کا تحفظ، چاہے وہ جس بھی اینگل سے آئے، ہے تو مسلمان نا، ہے تو ایمان والا نا، ہے تو کلمہ گو نا، وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان تو لایا ہے نا، ایز اے ایماندار، ایز اے مسلم اس کے رائٹس کیا ہیں، اس کے حقوق کیا ہیں، اس پر بات کروں گا۔ اور سنیے، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، کیا تم جانتے ہو
مفلس کون ہے؟ ہماری ڈیفینیشن میں مفلس بولتے ہیں غریب کو، اور مفلس اس کو بولتے ہیں جو کنگال ہو جائے، جس کے پاس کچھ نہ رہے، افلاس، تنگ دستی کی زندگی گزارنے والا مفلس۔ تو حضور نے پوچھا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے جس کے پاس دراہیم و سامان نہ ہو، پیسہ اور مال نہ ہو، سامان نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ لے کر آیا، اور یوں آیا کہ اسے گالی دی، اس پر تہمت لگائی، اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا، کسی کو مارا، کسی کو جھڑکا، کسی کو گالی دی۔ ہاں، فرمایا تو وہ جس کے ساتھ ایسا کیا، اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں گی اور کچھ اس مظلوم کو، پھر اگر اس کے ذمے جو حقوق تھے ان کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو ان مظلوموں کی خطائیں لے کر اس ظالم پر ڈال دی جائیں گی، پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غور فرمائیے مفلس کون ہے؟ جو نیکیاں کمائے، جو عبادت گزار ہو، جو نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا، عمرے کرنے والا، صدقات و خیرات کرنے والا، لیکن کسی کو گالی دیتا ہے، لیکن کسی پر تہمت لگاتا ہے، کسی پر بد زبانی کرتا ہے، کسی کو مارتا ہے، کسی کو گھورتا ہے، کسی کو جھاڑتا ہے، قیامت والے دن سب نیکیاں چلے جائیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سنیے، مسلمانوں کو تکلیف دینے والے جہنم جیسے مقام عذاب میں مزید عذابات کا سامنا کریں گے۔ چنانچہ حضرت سیدنا مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جہنمیوں پر ایک قسم کی خارش مسلط کر دی جائے گی جس کی وجہ سے وہ اپنے بدنوں کو کھجائیں گے، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی ہڈی ظاہر ہو جائے گی تو ندا کی جائے گی اے فلاں تجھے اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، کہ وہ کس وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں، تو ندا دینے والا کہے گا یہ اس کا بدلہ ہے جو تم مسلمانوں کو تکالیف دیتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور مسلمانوں کی عزت کی دجیاں اڑانے والے، پھر دجیاں اڑا کر خوش ہونے والے سنبھل جائیں، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ چنانچہ حضرت سیدنا یزید بن شجرہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس طرح سمندر کے کنارے ہوتے ہیں اسی طرح جہنم کے بھی کنارے ہیں جن میں بختی اونٹوں جیسے سانپ اور بچھو، یعنی سانپ اور خچروں جیسے بچھو رہتے ہیں۔ اہل جہنم جب عذاب میں کمی کی فریاد کریں گے تو حکم ہوگا کہ کناروں سے باہر نکلو، جو ہی وہ نکلیں گے تو وہ سانپ انہیں ہونٹوں اور چہروں سے پکڑ لیں گے اور ان کی کھال تک اتار دیں گے۔ وہ لوگ وہاں سے بچنے کے لیے آگ کی طرف بھاگیں گے، پھر ان پر کھجلی یعنی خارش مسلط کر دی جائے گی۔ وہ اس قدر خارش کریں گے، اس قدر کھجائیں گے کہ ان کا گوشت پوش سب جھڑ جائے گا اور صرف ہڈیاں رہ جائیں گی۔ پکار پڑے گی اے فلاں تجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں، تو کہا جائے گا یہ اس تکلیف کا بدلہ ہے جو تو مومنوں کو دیا کرتا تھا، جو تو مومنوں کو، مسلمانوں کو دیا کرتا تھا۔ اللہ کی پناہ، آج دیکھیں یار، لوگ تھپڑ مارتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں، لوگ گالی دیتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں۔ اس نے ہمارا کیا کر لینا ہے؟ اس میں کوئی دم ہو پھر ہمارا مقابلہ کرے نا۔ عزت، شہرت، منصب، رعب، دبدبا، یہ ساری جو نعمتیں ہیں ان کے گھمنڈ میں آ کر غریبوں پر ظلم کرنا، ستم کرنا، مسلمانوں کی عزت خراب کرنا، تکبر کرنا، اس طرح کے موذی امراض میں آ کر اپنی آخرت کو برباد کرنا۔ اللہ کی پناہ۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ جس بھی طبقے میں دیکھا جائے نا، عموماً آج کل کے دور میں نظر آتا ہے، رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہیں، پھر دوسرے رشتہ داروں کی نظر میں ڈی گریڈ کرنے کے لیے، ہاں، عزت کم کرنے کے لیے لوگ غیبتیں کرتے ہیں، لوگ چغلیاں کرتے ہیں، لوگ بہتان لگاتے ہیں۔ مجھے پتا یہ کیسا ہے، میں جانتا ہوں اسے کیسا ہے۔
پھر لوگوں کے عیب اچھالتے ہیں، کوئی کہ عیب ہاتھ آ جائے پھر اس کو پروان چڑھاتے ہیں عزت کی دھجیاں اڑانے کے لیے، پھر اس کو بلیک میل کرتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، خفیہ ریکارڈنگ کرتے ہیں، اور بغیر اجازت کسی کی ریکارڈنگ کرنا، کبھی پوچھا ہے یہ کہ اس کی کیا مطلب، کیا ذلت ہے، اس کا عذاب کیا ہے؟ یعنی یہ وہ چیزیں جو مسلمانوں کے اندر کمیاں، اور اس پر ورک کی حاجت ہے کہ کسی کی ریکارڈنگ نہیں کرنی، کسی کے راز پر پردہ ڈالنا ہے، عیب جوئی، فرمایا جو کسی کے عیب چھپائے قیامت والے دن اللہ اس کے عیب چھپائے گا۔ آج کو برائی ہاتھ تو لگے یار، انسان ہے نا، کامل مجھے انسان بتائیں، کامل تو اللہ کے نبی ہی ہیں، کامل و اکمل تو یہی لوگ ہیں، باقی تو سب معصوم، مطلب معصوم تو نہیں ہے نا، نبی معصوم ہے، فرشتے معصوم ہیں، ان کے علاوہ کون معصوم ہے؟ غلطی تو ہر ایک سے ہو سکتی، گنجائش ہے، ہم ہزار نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں غلطیاں کر رہے ہیں، اور جب سے پیدا ہوئے آج تک کر رہے ہیں، اور ہمارا مالک ہمیں معاف کر رہا ہے، ہمارا مالک ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال رہا ہے، اور ہمیں کسی کا ایک عیب پتہ چل جائے ہم اس کو رسوا کر دیتے ہیں، اس کو ذلیل کر دیتے ہیں، نہ جانے کیا ہمیں نہیں پوچھا جانا؟ خدا را یار رحم کریں۔ پچھلے جمعے کا موضوع کیا تھا؟ رحم دلی، رحم کرنا، تو ٹالرنس سیکھیں، برداشت سیکھیں، اور اس کو عام کریں۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جو ٹالرنس والے تھے، جو برداشت والے تھے، جو صبر والے تھے، جو ہمت والے تھے۔ ہماری سب یوں سمجھیں کہ جو ہمارے سب معاملات پہ ان کی نظر تو ہے نا، اس کے باوجود بھی ہم پر عطاؤں کے دروازے بند تو نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلمانوں کو بلا وجہ شرعی تکلیف دینے والا اپنی زندگی میں موت کے وقت حساب حشر میں اور سب سے بڑھ کر عذابات جہنم کی وجہ سے خود تکلیف میں آ جائے گا۔ کیا یہ سب کچھ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اب بھی ہم مسلمانوں کو تکلیف دینے سے باز نہیں آئیں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں ہم کس انداز سے دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتے ہیں، اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ چنانچہ کسی کو ڈرانے یا خوفزدہ کرنے کے لیے صرف ہاتھ، پاؤں یا چھڑی یا اسلحہ کا ہی استعمال نہیں ہوتا، بلکہ یہ آنکھوں سے بھی لیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہمارے معاشرے میں تیز نگاہوں سے گھور کر ڈرانا بہت معمولی بات سمجھا جاتا ہے، بالخصوص بچوں کو، لیکن یہ نادانی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے بھائی کی طرف ڈرانے والی نظروں سے گھورے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ڈرائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ڈرائے گا۔ فیکٹریوں میں دیکھ لیں آپ، سپروائزر ہے تو نیچے والوں کو جو حالات کرتا ہے نا، سچی بات ہے، گالی کو تو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے، ماں بہن ایک کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے خوش ہوتے ہیں، پھر سمجھتے شاید ہم نے کوئی نیکی کی، اللہ کی پناہ۔ مینیجر ہے تو اس کی سپروائزر کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہے؟ ایک نگران ہے، اس کے ماتحت کے بارے میں کیا رویہ ہے؟ ایک جی ایم ہے، اس کا اپنے نیچے والے مینیجر کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ ایک سپروائزر ہے، اس کے اپنی لیبر کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ ایک باپ ہے، اس کا اپنی اولاد کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ ایک خاوند ہے، اس کا اپنی بیوی کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ ایک بھائی ہے، بڑا بھائی، اس کا اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ جس طرف دیکھیے عزتوں کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، حالانکہ ہم نے جو دین قبول کیا ہے نا، ہم نے جو اسلام قبول کیا ہے، وہ تو ہمیں عزت کا تحفظ دینے کا کہتا ہے، وہ تو ہمیں ان چیزوں سے دور رکھتا ہے۔ اور پھر قرض کے معاملات لے لیں، آج جو کاروبار کر رہے ہیں، جو بزنس کر رہے ہیں، آپ یقین کریں جدھر جگہیں نا حال ہی برا ہے، لوگ لے لیتے ہیں، لوگ دیتے نہیں ہیں، ایڈیاں رگڑواتے ہیں، پھر اوپر سے تانے مارتے ہیں، پھر اوپر سے ذلیل کر کے احسان کیا تھا ہم پر، گویا یعنی نیکی کرنے والے کو اس قدر ستایا جاتا ہے کہ وہ ساری زندگی دوبارہ اس نیکی کا سوچے نہیں۔ اس طرح کا حال ہے یا نہیں؟ اور یہ روایت سنیے، فرمایا جو شخص قرض لیتا ہے اور اسے ادا کرنے کی اس کی اچھی نیت ہوتی ہے کہ میں اسے ادا کر دوں، جلدی جلدی ادا کر دوں،
فرمایا اللہ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اس بندے کی قرض ادا کرنے میں مدد کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کا قرض ادا ہو جاتا ہے. اور جو قرض لیتا ہے اور دینے کی نیت نہیں رکھتا اسے تو ایک لمحہ گناہ ہے. وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا گناہوں کا میٹر چل رہا ہے, وہ مطلب تلاوت قرآن کر رہا ہے اس کا گناہوں کا میٹر چل رہا ہے. یہ قرض کے بارے میں سچی بات ہے بڑی سخت روایات ہیں. اللہ اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں لین دین میں اچھا بندہ بنائے, ہم کسی کا حق نہیں کھائیں. لوگ ایڑیاں رگڑتے ہیں, یقین کریں, منتیں پاؤں پڑتے ہیں, یار میرے پیسے واپس دے دو. ظالم لوگ مطلب بہت دھکے کھلاتے ہیں, بہت رلاتے ہیں. اور یہاں دیکھیں گھور کر دیکھنا, اس کے بارے میں ممانت آئی ہے مسلمان کو, گھور کر نہیں دیکھ سکتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نائمی اس حدیث پاک کے ساتھ لکھتے ہیں بھائی سے مراد مسلمان بھائی ہے, یعنی جو شخص کسی مسلمان کو بلا قصور تیز نظر سے گھور کر ڈرائے, ورنہ قصور مند کو گھورنا ڈرانا یہ ضروری ہے. جو کس کا قصور ہے اس کو ڈرا سکتے ہیں کہ جو تنگ کر رہا ہے ناجائز کر رہا ہے, اس کے ساتھ تو ظاہر اپنا حق لینے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہیں نا, اتنی تو شریعت کی اجازت ہے. مزید لکھتے ہیں اس سے اشارتاً معلوم ہوا کہ مسلمان بھائی کو رحمت کی نظر سے دیکھنا ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عنایت کی نظر سے دیکھے گا. یعنی اب دیکھیں ہمارا پیارا دین ہماری کس قدر رہنمائی اچھی کرتا ہے کہ مسلمان بھائی کو رحمت کی نظر سے دیکھنا یہ ثواب ہے. مسلمان اسے پیار کی نظر سے دیکھنا یہ ثواب ہے. اللہ اکبر. سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے جسے اسے تکلیف پہنچے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب کیسا تحفظ ہمارا دین ہمیں دے رہا ہے. یعنی بات کرتے ہیں نا, دیکھا نا, اب دو آپس میں سیٹنگ ہے, تیسرا آ گیا ہے, اسے کہا دیکھو ذرا اس کو, یہ کرنا بھی اگر نیت بری ہے نا تو جائز ہی نہیں, گناہ ہے. کہ اس کو پتا چلے گا تو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی کہ یار میرے بارے میں یہ کر رہے ہیں. ہیومن رائٹس, مسلمانوں کے حقوق, انسانیت کے حقوق, سب سے بڑھ کر انسانیت کے حقوق اور رائٹس پہ اسلام نے ورک کیا ہے. اور آج لوگ اللہ معاف فرمائے اسلام کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں. اللہ کریم ہمیں اچھا اور نیک بنائے. اور پھر اسی طرح فی زمانہ حالات ایسے ہیں کہ اول تو کوئی کسی ضرورت مند پر احسان کرنے, اس کی خیرخواہی اور مدد کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. پھر اگر کسی پر احسان کر بھی دے تو ظرف اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اس احسان کے بدلے میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ سامنے والا اس کے احسان کے بوجھ تلے دبا رہے. پہلے تو احسان کرنے کی قوت ہی نہیں ہے, اور اگر احسان کر دیا جاتا ہے تو پھر کیا سمجھتے ہیں کہ یار یہ ساری زندگی میرا کانا رہے, یہ دبا رہے, یہ میرے آگے اٹھے نہیں. یار احسان کا بدلہ تم نے اللہ سے لینا کہ بندے سے لینا ہے؟ کیا نیت ہے ہماری؟ اور سنیے, اسی طرح ہر غلط بات پر ہاں میں ہاں ملائے, اس کی کسی غلطی کی نشاندہی نہ کرے. اگر کبھی وہ قابو سے باہر ہونے لگے یا اس کی شان میں کچھ گستاخی کر بیٹھے تو اس پر احسان جتانا اپنا حق سمجھا جاتا ہے, مگر اللہ جسے بچائے. احسان جتلانے کے متعدد جملے بولے جاتے ہیں جو اکثر سامنے والے پر تانے کے تیر بن کر برستے ہیں اور اس کے کلیجے کو چھلنی کر جاتے ہیں. مثلاً تم پھٹے پرانے کپڑوں میں میرے پاس آئے تھے, میں نے تمہیں ترس کھا کر نوکری دی تھی. یہ احسان اس طرح جتلایا جاتا نہیں جتلایا جاتا. پھر تمہارے پاس 2 وقت کے کھانے کو کچھ نہیں تھا, مجھے ترس آیا تو تمہارے گھر میں مہینے کا راشن ڈلوا دیا. اللہ اکبر. پھر کہا جاتا ہے یاد ہے جب تمہارا کاروبار تباہ ہو گیا تھا اور تم فٹ پاتھ پر آ گئے تھے, میں نے تمہیں قرض میں موٹی رقم فراہم کی تھی تو تم نے دوبارہ کاروبار شروع کیا تھا. مالک مکان نے کئی مہینے کا کرایہ نہ دینے کی وجہ سے تمہیں مکان خالی کرنے کا نوٹس دے دیا تھا. میں تمہارا کرایہ نہ دیتا تو تم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے. تمہارا بچہ بیمار تھا, دوائی کے لیے پیسے تک نہ تھے, میں نے اس کا علاج کرایا تھا. تمہاری والدہ کو کتنا ارمان تھا کہ سفر مدینہ کا, میں نے اپنے خرچ پر انہیں عمرے کے لیے بھیجا تھا. جب پولیس نے تم پر جھوٹا کیس ڈال دیا تھا میں نے تمہاری جان چھڑائی تھی, ورنہ آج جیل میں سڑ رہے ہوتے. تم نے جتنی ترقی کی ہے اس میں میرا ہاتھ ہے.
یہ وہ باتیں ہیں جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں کر کر اسے ساری زندگی ذلیل کرتا ہے، اور اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اور سنیے، احسان جتلانے والے اس طرح کی باتیں کر کے خوش تو بہت ہوتے ہیں، لیکن اس کا انجام جان لیں اور عبرت پکڑیں تو کبھی کسی پر احسان نہ جتائیں، بلکہ نیکی کر دریا میں ڈال کے مقولے پر عمل پیرا ہو جائیں۔ پارہ 3 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 264 میں ارشاد ربانی ہے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، فرمایا اپنے صدقے باطل نہ کر، اپنے صدقے باطل نہ کر، احسان رکھ کر اور ایذا دے کر۔ اپنے صدقے باطل نہ کر، خراب نہ کر، احسان رکھ کر اور ایذا دے کر، یعنی تکلیف دے کر۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں احسان رکھنا تو یہ ہے کہ دینے کے بعد دوسروں کے سامنے اظہار کریں کہ ہم نے تیرے ساتھ ایسے ایسے سلوک کیا، اور اس کو مقدر یعنی رنجیدہ و ملول کریں۔ اور احسان جتلانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی پر احسان کرنے کے بعد اسے یوں کہا جائے کہ میں نے تمہیں فلاں فلاں چیز دی ہے، اور سارے احسانات گنوا کر اس احسانات کا مزہ کرکرا کر دے، اس سے مراد یہ ہے۔ اور سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، احسان جتلانے والا والدین کا نافرمان اور شراب کا عادی، یہ تینوں جنت میں نہیں جائیں گے۔ احسان جتلانے والا، ماں باپ کا نافرمان اور شراب کا عادی، یہ 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نائمی سے حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی یہ لوگ اولاً جنت میں جانے کے مستحق نہ ہوں گے۔ خیال رکھے کہ گناہ صغیرہ ہمیشہ کرنے سے کبیرہ بن جاتا ہے، یعنی چھوٹا گناہ بھی بار بار کیا جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کبیرہ بن جاتا ہے۔ شراب خوری خود ہی سخت جرم ہے، پھر اس میں ہمیشگی تو ڈبل جرم ہے۔ ایک اور مقام پر مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں، خیال رہے بندے کا بندے کو احسان جتانا اگر تانا زنی کے لیے ہو تو برا ہے، اگر مطیع و فرما بردار کرنے کے لیے ہو تو اچھا، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے بہت جگہ اپنی نعمتوں کے احسان جتلائے ہیں تاکہ بندے اس کی اطاعت کرے، اس کا احسان مانے، یہ اسی کا کرم ہے۔ منان کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ یعنی احسان جتانے والا۔ اللہ تو اپنے احسان بتا سکتا ہے نا، اس کا تو حق ہے، لیکن بندے کو یہ مناسب نہیں ہے کہ بندہ اپنے احسان جتلائے۔ اللہ اور اس کا رسول بتائیں تو یہ تو سعادت کی بات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور امام غزالی لکھتے ہیں احسان جتانے کی بنیاد یہ ہے کہ صدقہ دینے والا یہ سمجھے کہ میں نے اس پر انعام اور احسان کیا، جبکہ حق یہ ہے کہ فقیر تو محسن ہے۔ حق کیا ہے؟ فقیر تو محسن ہے، احسان فقیر کا ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے اسے اللہ کا حق قبول کیا ہے۔ اگر وہ اس سے اللہ کا حق قبول نہ کرتا یہ جنت میں بڑا درجہ کیسے پاتا؟ اس کی بخشش کیسے ہوتی؟ اس سے بری موت کیسے ٹلتی؟ اس کے رزق میں اضافہ کیسے ہوتا؟ ہم صدقہ دے کر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے احسان کیا، نہیں، جس نے صدقہ وصول کیا نا اس نے احسان کیا تم پر۔ اور یقین کریں، لوگ یہ بھی دیکھا، اللہ کی پناہ، لوگ صدقہ وصول کرنے والوں کو دھکے کھلاتے ہیں۔ مسجد کا کوئی چندہ لینے آ جائے نا تو لوگ اسے باہر کھڑا کر دیتے ہیں، اور بڑے لوگ تو کیمروں میں دیکھ کر کہتے ہیں اسے یار تنخواہ دو، اچھا آج نہیں کل آنا، اچھا پرسوں آنا، اوہو اچھا پھر صحیح۔ یقین کریں، میں آپ کو حقیقت بتاؤں، جب تم سے کو اللہ کے رستے میں کوئی لینے والا آ جائے نا تو اسے اس کے مانگنے سے پہلے دے دو، اسے عزت دو۔ اسے کیا دو؟ اسے عزت دو، اور عزت سے دو۔ جب تم اسے عزت سے دو گے اور اسے عزت دو گے تو جس کا حق ہے وہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ میری راہ میں اس نے عزت سے دیا اور عزت بھی دی ہے ساتھ، کیا وہ تمہیں عزت نہیں دے گا؟
تم لائنیں اتنی اتنی لمبی لائنیں کروا کے دھوپ میں ساڑتے ہو اور ذلیل کرواتے ہو، پھر آٹے کا توڑا دے کے اس میں سیلفی بنوا کر پھر یوٹیوب پہ یہ فیس بک پہ لگاتے ہو، جو سوشل میڈیا پہ لگاتے ہو کہ دیکھو میں نے خیرات کیا ہے۔ وہ بیچارہ آٹے کا توڑا لے کے جرم کر بیٹھا، یہ ساری دنیا میں مشہور ہو گیا کہ اس نے خیرات لی ہے۔ تو اس چیز پر ہم نے غور کرنا ہے، اور سچی بات ہے اللہ کی راہ میں لینے والے کو عزت دینی ہے۔ انشاءاللہ جس دن ہمیں عزت کی حاجت ہوگی نا، ہمیں وہ عزت عطا کی جائے گی پھر جس عزت کو فنا نہیں ہے۔ اللہ کریم اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھنا نصیب فرمائے، ہر مسلمان کی عزت، ادب، احترام کرنے کی توفیق دے، ہر ایک کو عزت دینا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔